السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کتابہ الحکیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوستو، آج کے چھوٹے سے کلپ کے اندر میں آپ کے سامنے دعا کی کچھ اہمیت کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ بڑی ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ توجہ کے ساتھ 4 یا 5 منٹ کا جو کلپ ہوگا اس کو سماعت فرمائیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا الدعاء افضل العبادہ، کہ دعا بہترین عبادت ہے۔ دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے، یعنی اصل عبادت ہے ہی دعا۔ نماز کے اندر دعا ہے، سجدے کے اندر دعا ہے، رکوع کے اندر دعا ہے، تشہد کے اندر دعا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے، رکوع کے بعد دعا ہے۔ ہر چیز کے اندر دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو دعا ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھ لیجئے، مقدر ہے انسان کی تقدیر، جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، مگر دعا کو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ حیثیت دی ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدلنے کا، تقدیر کو بھی بدلوانے کا اللہ رب العالمین سے شرف حاصل کر لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے عبادت کے، سوائے دعا کے۔ دعا کے علاوہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، یعنی انسان کی کوئی اچھی یا بری تقدیر اللہ نے لکھی ہے۔ انسان ہر وقت اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے سے، یعنی برائیوں سے، اے اللہ تیری بارگاہ میں اپنی مصیبتیں جو میرے اوپر آنے والی ان سے پناہ میں طلب کرتا ہوں، تو اللہ اس کی دعا سن کے اس کی تقدیر کو بھی بدل دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ اس بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ کسی انسان سے مانگتے ہیں تو انسان آپ سے مانگنے کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ خاصہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار تو میرا بندہ ہو کر مجھ سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن حبان کی، اذا سأل احدکم فلیکثر فانما یسأل ربہ، اذا سأل احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ اللہ سے سوال کرے، فلیکثر، تو زیادہ سوال کرے، کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اللہ مجھے یہ چیز بھی دے دے، یعنی جو کچھ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ فَإِنَّهُ يَسْأَلَ رَبَّهُ، کیونکہ وہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، کسی انسان سے نہیں جو اکتا جائے گا۔ اللہ تو راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبُو بِكُمْ رَبِّي وَلَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، کہہ دیجئے کہ تمہاری دعا نہ ہو تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے، تم تو اللہ کو جو جھٹلا چکے ہو، اس کے بدلے کے اندر ان قریب اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے لیے، جو محال ہوگا۔ تو اس لیے دعا ایسی چیز ہے جو ہمیں پریشانیوں سے چھٹکارا دیتی ہے، برائیوں سے چھٹکارا دیتی ہے، ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا دیتی ہے۔ اور آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایسے تو یہ موضوع اگر شروع کیا جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ آخر کے اندر دعا بندہ جب کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ، 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور ملتی ہے۔ بندے نے دعا کی بعینہ ہی، اس کو جو چیز اس نے اللہ سے مانگی ہے اللہ اس کو عطا کر دے۔ مطلب ایک بندے نے اللہ سے دعا کے اندر گاڑی مانگی ہے، ایک دعا کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اس کو گاڑی ہی دے دے۔ اگر اس کو گاڑی نہیں ملی تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دعا کے بدلے کے اندر اس کے اوپر آنے والی کوئی نہ کوئی مصیبت اللہ ختم کر دیں گے، لٹا دیں گے، روک دیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا، یعنی بعینہ ہی جو چیز مانگی وہ بھی نہیں ملی، گاڑی بھی نہیں ملی اور مصیبت بھی آ گئی، مصیبت کو بھی اللہ نے نہیں روکا، تو تیسرا فائدہ اس بندے کو یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ اس کے اوپر واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ جو اس نے دنیا کے اندر اس بندے نے دعا کی تھی، اللہ اس دعا کے صدقے کے اندر، اس دعا کے بدلے کے اندر، اس دعا کی وجہ سے اس بندے سے جہنم کے عذاب کو ختم کر دیں گے۔ تو آخر کے اندر دوستو آپ سے ریکویسٹ صرف اتنی سی ہے، یہ میں نے چھوٹی سی کاوش شروع کی ہے دین اسلام کے لیے، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کلپوں کے اندر میں نے آپ کو سمجھانے، آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو سننا چاہتے ہیں یا ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ یہ چھوٹا سا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں آنے والے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی اس قسم کی ویڈیو بناؤں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور ہم دین اسلام کو پھیلانے کے اندر سب ایک مل کر برابر ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھلائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچا کر رکھے۔